الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب میرا امتی میری ذات بابرکت پر ذوق و شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ دن بھر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کے عذاب سے بڑی ہے، اور بروز قیامت اس شخص کو شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی نیت کر لیجیے اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ عورت کا چراغاہ دیکھنے کے لیے نکلنا گھر سے کیسا۔ ماشاءاللہ ربیع النور شریف کی آمد ہے اور گلیوں کی سجاوٹ ہوگی، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ جو چہل بہل ہو اور جو لوگ جھنڈیاں وغیرہ لاتے لائٹنگ وغیرہ کرتے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اب اس کو دیکھیں، لیکن عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ عورت کا چراغاہ دیکھنے کے لیے نکلنا یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب سوال ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع اس مسئلے کے بارے میں کہ عید میلاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ہمارے گاؤں کی گلیوں اور بازاروں میں چراغاہ کیا جاتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے 13 اور 14 ربیع الاول کو لوگ بازاروں اور گلیوں میں جمع ہوتے ہیں، اور مرد و عورت کا جمع غفیر ہوتا ہے، یعنی مرد و عورت اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا بہت ہی بڑے مجمع میں مکس ہوتے ہیں، اور اس مجمع میں یہ جو جمع غفیر ہے اس میں مرد عورت آپس میں خلط ملط ہوتے ہیں، عورت میں بعد بے پردہ اور بعد با پردہ ہوتی ہیں، عورتوں میں بعد پردے کے ساتھ آتی ہیں، بعد عورتیں بعد بغیر پردے کے آتی ہیں۔ شرعی لحاظ سے یہ کیسا ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو عورتوں کو بھی ایسی سجاوٹ دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، اس خواہش کو کیسے پورا کیا جائے؟ یہ تھا سوال۔ جواب سنیے کہ عورت کا چراغاہ دیکھنے کے لیے گھر سے بے پردہ نکلنا ناجائز و گناہ و حرام ہے، اور چونکہ اس جمع غفیر میں مرد عورت کا اختلاط بھی ہوتا ہے، یعنی مکس ہوتے ہیں، لہٰذا با پردہ نکلنے کی بھی اجازت نہیں۔ عورت اگر با پردہ بھی ہے، ایسی صورت میں عورت کا گھر سے اس صورت میں بھی نکلنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، شریعت اجازت نہیں دیتی، اور اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شریعت پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اپنی خواہشات پر عمل کرنے کا نہیں فرمایا، لہذا حکم شریعت پر عمل کرنا چاہیے، اور نفس کی جو خواہش جو ہے شریعت کے خلاف ہو اسے بچنا چاہیے۔ مسئلہ اس لیے کہ چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانجھن نہ پہنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل اس قوم کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس قوم کی دعا کو قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا یعنی دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب ہے، تو خاص عورتوں کی اپنی آواز کا بلا اجازت شرعی غیر محرموں تک پہنچانا اور اس کے بے پردگی کیسی موجب غضب الہی عز و جل ہوگی، پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ یہ تفسیر احمد وغیرہ میں تھا، جبکہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو اسید انصاری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے نکل رہے تھے،
تو رستے میں مرد عورت کے ساتھ خلط ملط ہو گئے، مرد عورت آپس میں مکس ہو گئے، تو عورتوں سے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے رہو، تمہیں یہ حق نہیں، کیونکہ تمہارے لیے بیچ کا رستہ چلنا یہ مناسب نہیں، تم رستے کے کنارے اختیار کرو۔ پھر عورت دیوار سے مل کر چلتی تھی، حتیٰ کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ الجھا کرتے تھے۔ امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن فرماتے ہیں کہ بے پردہ معنی کہ جن کے اعضاء کا چھپانا فرض ہے، ان میں سے کچھ کھلا ہو، جیسے سر کے بالوں کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، یا گلے کا، یا کلائی وغیرہ، اور پیٹ یا پنڈلی یا اس کا کوئی جز، تو اسی طور پر عورت کو غیر محرم کے سامنے جانا مطلقاً حرام ہے، خواہ وہ پیر ہو یا وہ عالم ہو یا وہ عام آدمی جوان ہو یا وہ بوڑھا ہو۔ تو مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین علی رحمۃ اللہ المبین فرماتے ہیں کہ بے حجابانہ طور پر عورتوں کا گھر سے نکلنا ناجائز و حرام ہے، اور ان کے لیے سخت وعید ہے۔ یہ وقار الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 148 پر ہے۔ اور دوسری جانب امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں چراغات دیکھنے کے لیے عورتوں کا اجنبی مردوں میں بے پردہ نکلنا حرام و شرمناک ہے، نیز با پردہ عورتوں کا بھی مروجہ انداز میں مردوں میں اختلاط یعنی مکس ہو جانا انتہائی افسوسناک ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔